بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، وہ دیوانہ وار ہاتھ میں تلوار پکڑے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب مستانہ وار گھومتے ہوئے نظر آتی تھی۔ مقصد صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ کہیں کوئی تیر یا کسی دشمن کا ناپاک وار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی جسارت نہ کر سکے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرمستی میں چور وہ اتنی تیزی سے چار جانب سے ہونے والے حملے روکتی تھی کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں احد میں اپنی دائیں اور بائیں نصیبہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ احد کے میدان میں جب جنگ کا پاسا پلٹا، ایک غلطی سے فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی تو شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بد نظمی پھیل گئی تھی۔ زخموں سے چور قریش سے تعلق رکھنے والے کل صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کا ایک گروہ موقع غنیمت جان کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی ناپاک تلواریں جسم اطہر کو چھوتی تو ایک تیز دار چمکتی شمشیر نہایت برق رفتار کے ساتھ درمیان میں حائل ہوگی، جس پر کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی۔ اس نازک ترین موقع پر دشمن کے تیروں کی بوچھار کے درمیان بہادر اور دلیری کا یہ لازوال کارنامہ انجام دینے والی جلیل القدر صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت کعب تھی۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر 12 زخم آئے۔ نصیبہ ان کا نام تھا، ام عمارہ ان کی کنیت تھی۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ حضرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بیعت عقبہ بیعت رضوان میں شرکت کی، اور بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک میں ام عمارہ تھی، جبکہ دوسری خاتون حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمرو تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک عزائر جنگ احد میں شرکت بھی ہے۔ احد کے اس واقعے کو نصیبہ بنت کعب یا ام عمارہ یوں بیان فرماتی ہے: میں احد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مجاہدین کو پانی میں پلانے میں مصروف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا پاسا پلٹا تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی مشق پھینکی اور میان سے تلوار نکال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دوڑ پڑی۔ میری شمشیر آبدار اپنی وفاداری جوہر دکھانے کو بے قرار تھی۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب آگے بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن کا گوشت ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر مثبت وار کیے، لیکن وہ ذرا پہنے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے تھے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با آواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا: اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔
اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، آج ام عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی۔ ابن کمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد کے دن میں نے ام عمارہ کو اپنی دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنا رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں جنت میں میرے رفقا میں شامل فرما دے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ حضرت نصیبہ کے بارے میں پڑھ کر یقیناً آپ کے حوصلہ بھی بڑھ گئے ہوں گے۔ وہ اتنی بہادر اور مضبوط تھی کہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بیٹی اتنی ہی مضبوط ہو۔ کیا ہماری بیٹیاں طاقتور اور بہادر ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو طاقتور اور مضبوط بنانے پر توجہ دی ہے؟ یا پھر میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، یہی میری بیٹیوں کا مقصد حیات ہے؟ کاش کہ ہم اپنی بیٹیوں کو خوبصورت گڑیا بنانے کے ساتھ ساتھ طاقتور، مضبوط اور خود مختار انسان بنائیں۔ انہیں باربی ڈال بنانے والی بیوٹی پارلرز میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ انہیں غذا اور ورزش کے ذریعے طاقتور بنانے والے انسٹیٹیوٹ میں بھیجا جائے۔ جبکہ 60 سال کی عمر میں حضرت نصیبہ نے عشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں حصہ لیا۔ اس بہادری سے جنگ کی کہ انہی کی برچھی سے شدید زخمی ہونے کے باعث مسلمان دوڑ نہ بھاگ پایا اور حضرت وحشی کے ہاتھوں میں جہنم واصل ہوا۔ اس جنگ میں نصیبہ بنت کعب کے جسم مبارک پر 11 گہرے زخم آئے اور آپ نے اپنا ایک بازو کھو دیا اور شدید زخمی ہوئی۔